السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں ملک کے جو حالات ہیں اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہم سے زیادہ آپ بخوبی واقف ہیں ملک کے حالات سے۔ ہماری کتنی بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، ان سب کی وجہ کیا ہے، اور ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق کتنا دور ہو جا رہا ہے۔ ہم کتنے دور پہ دور ہو جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے۔ کس چیز کے لیے؟ اس دنیا کے لیے، مال کمانے کے لیے، دنیا کے لیے۔ ہم اپنی دنیا کیسے بنا لیں؟ ہمارا ایک مکان ہے تو دوسرا مکان ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی ہو جائے، ایک دکان ہے تو دو دکان ہو جائے، ہمارا کاروبار بڑھ جائے۔ ان سب کے پیچھے یہ دنیا ہی تو ہے میرے بھائیوں، ان سب کے پیچھے ہی تو آج کل ہم بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے ہی تو ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہماری آگے کی نسلیں ایمان پر باقی رہیں گی کہ نہیں رہیں گی، اس پر کوئی توجہ ہمیں ہے ہی نہیں ہے۔ بس ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا آگے کا جو فیوچر ہے، ہماری نسلیں، ہم ان کے بارے میں دنیا بنانے کے لیے، کمانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں اور دنیا کما رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جس اولاد کو ہم دنیا کمانے، جس اولاد کے لیے ہم دنیا کما رہے ہیں، وہ اولاد ہمیں کیا دے رہی ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کچھ سوچا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ جب مر کے جاؤ گے، جب دنیا میں، جب آخری وقت ہوگا تمہارا، جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو یہ تمہارا مال جو کمایا ہے یہیں دھرا رہ جائے گا۔ جو تم نے نیکیاں کی ہیں وہ تمہارے ساتھ جائیں گی، جو تم نے کھا لیا ہے وہ تمہارا، جو تم نے پہن لیا ہے وہ تمہارا، اور جو چھوڑ کے چلے گئے وہ تمہارے وارثین کا ہے۔ سوچ لو، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کے لیے تم مر مٹ رہے تھے دنیا بنانے کے لیے، اسی مال کے لیے، اس مال کمانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے تھے۔ یہی مال، اسی مال کے ذریعے تمہیں کل جہنم میں اسی مال سے داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اسی مال سے آنکھ کو دہکایا جائے گا۔ ان سب کی کوئی فکر ہے نہیں۔ ارے ہمیں تو دنیا کمانی ہے، بعد میں پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا، کچھ نماز روزہ کچھ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے۔ آج تو حج اور عمرہ بھی فیشن ہو گیا ہے میرے محترم بزرگوں، حج اور عمرہ بھی جو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک فیشن ہو گیا ہے۔ ایک گھومنے جا رہے ہیں ٹورسٹ، وہاں بھی جا کے بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اس اللہ رب العزت کے گھر میں جا کے بیت اللہ کعبہ شریف کے سامنے سیلفی لے رہے ہیں۔ اتنی بھی تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تم کس در پر آئے ہو؟ اگر اتنی بھی غیرت نہیں ہے تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ اس در پہ جا کر بھی اچھوں کا دل رو پڑتا ہے، اور تم اس در پہ جا کے سیلفیاں لے رہے ہیں، ویڈیو کال کر کے دکھا رہے ہو دوسرے کو کہ دیکھو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں، دوسروں کو دکھا رہے ہو۔ دکھانا کسے چاہیے تھا اور دکھا رہے کس کے ہو؟ ارے جس کو دکھا رہے ہو ویڈیو کالنگ کر کے یا سیلفی لے کے یا فوٹو کو اپنے سوشل میڈیا میں پوسٹ کر رہے ہو کہ مجھے اتنی لائک ملے گی، کوئی فائدہ ہے اس سے تمہیں؟ یا تمہاری آخرت بن جائے گی اس سے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور اور فکر کیا ہے کہ کس در پر تم گئے ہو؟ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہاں تم جا کے یہ سب حرکتیں کر رہے ہو۔ کم از کم ان کا تو لحاظ کر لیا ہوتا۔ اب تو فیشن بنا رہے ہو، ایک فیشن ہو گیا، ٹورسٹ کی جگہ اسے بنا لیے، اس جگہ کا تمہیں احترام بھی نہیں ہے کہ اس جگہ پر تم جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، اس جگہ پر جا کے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر رہے ہیں۔
بہرحال وہ تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ کل قیامت میں پیشی ہوگی، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ رہے گا، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کل جو خرافاتیں ہو رہی ہیں، رات رات بھر ہماری مائیں بہنیں چائے کے دکانوں پر اپنی راتیں گزار رہی ہیں، حالانکہ رات کہاں گزارنی چاہیے؟ رات کو تو اللہ نے صرف سونے کے لیے یا تو اس کی عبادت کے لیے رکھا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں رات و رات بھر چائے کی دکانوں پر ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں محترم بزرگ اور دوستوں۔ ہم اپنی نسلوں کو دین سے آراستہ نہیں کریں گے تو آگے کا انجام آنے والے دنوں میں اور خطرناک ہو جا رہا ہے۔ ہم تو اپنے دنیا کمانے کے چکر میں اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے، ہم اپنا مال کہاں لگا رہے ہیں؟ گھومنے پھرنے میں، شادیاں وغیرہ میں، فضول خرچی میں، ان سب جگہ ہمارا مال لگ رہا ہے، اور ہمارا مال کہاں لگنا چاہیے تھا؟ جہاں لگنا چاہیے تھا وہاں تو ہمارا مال لگ ہی نہیں رہا، تو اس مال کا کمانے کا کیا فائدہ؟ ارے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مال کو تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے گھر میں تمہارا پڑوسی غریب ہے، تمہارے گھر میں اچھی ڈشیں پک رہی ہیں، باہر سے منگوائی جا رہی ہیں، کیا کبھی اپنے پڑوسی کے گھر میں جانا ہے؟ جان کے کبھی دیکھا ہے کہ میرا پڑوسی کس حال میں ہے؟ ہم تو اپنا مال ایسی جگہ میں لگاتے ہیں، اللہ معاف کرے، سب بولنے کی باتیں نہیں ہیں، ہمارا مال تو گاڑی وغیرہ میں، موبائل وغیرہ میں، آج تو ہمارا موبائل ہی ₹1,00,000 سے اوپر ہمارا موبائل نہیں آتا۔ ہماری گاڑیاں ہمارے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہونی چاہیے، لیکن ہماری دینی تعلیم حاصل کرنے کی جگہ، یا ہم نے اپنے نسلوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرانے کے لیے کچھ ان کا انتظام کیا؟ نہیں کیا۔ ہم تو اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، آج تو حیرت کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مونٹیسری اسکول میں بھیج رہے ہیں، اور وہاں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بیٹا صبح ہو تو گڈ مارننگ کہا کرو، اور دن ہو تو گڈ آفٹرنون کہا کرو، اور شام ہو تو گڈ ایوننگ کہا کرو، اور رات ہو تو گڈ نائٹ کہا کرو۔ یہ سب سکھایا جاتا ہے، یہ سب سکھایا جاتا ہے مونٹیسری اسکول میں جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ اور دینی تعلیم مدرسوں میں، مکتب میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ بیٹا افشوا السلام بینکم، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے بیٹا سلام کیا کرو۔ کہیں بھی جایا کرو یا کسی گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کہہ کر داخل ہو۔ کیا اسکول میں یہ سکھایا جاتا ہے؟ کیا مونٹیسری والے یہ سکھاتے ہیں؟ ہم نے اپنی اولادوں کو تو ان کے حوالے کر دیا، اب وہی ہمارے دنیا اور آخرت کے مالک کو ہم نے تو ان اسکول والوں کو بنا دی۔ ہم نے اپنے بچوں کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہی نہیں کروائی۔ جب قبر میں جاؤ گے، جب تمہاری اولادیں قبر میں جائیں گی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا من نبیو کا، یہ کون ہے، تو کیا بتائیں گے؟ جو آج کل کے نوجوان جو شیونگ کرتے ہیں، یہ سنت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ڈالی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو شیونگ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نالیوں میں بہا رہے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ان اسکول والوں کی دین ہے جو آج ہماری شکل اور ہمارا جو پہننا نوجوانوں کا، یہ سب کس کی دین ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی دین ہے، اور ان اسکول والوں کی دین ہے۔ اس میں کل پکڑ ان کی نہیں ہوگی، کل پکڑ آپ کی ہوگی۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولادوں کو دین سے آراستہ کرایا تھا، دین سکھایا تھا؟ آپ کو تو مال کمانے، دنیا کمانے سے فرصت نہیں ہے، تو کیا دین سکھائیں گے؟ آپ کو تو ایک مسجد، مدرسے، مکتب سے تو آپ کو الرجی ہوتی ہے، آپ اس کو لو گریڈ کا دیکھتے ہیں، اور اسکول کو ہائی گریڈ میں رکھتے ہیں، اور مدرسوں کو لو گریڈ میں رکھتے ہیں۔ کل قیامت میں دیکھ لینا محترم بزرگوں اور دوستوں۔
اور تم نے تو علماء کی ناقدری کی ہے، تم نے اپنے اسکول کے ٹیچروں کی عزت افزائی کی ہے، ان کی عزت اور علماء کی عزت، مدرسے مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ، استاد، ٹیچر، ان کی عزت، ان کو تم نے کس نظر سے دیکھا ہے، اور اسکول والوں کو تم کس نظر سے، ٹیچر کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ ان کے سامنے، اسکول والوں کے سامنے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو، اور مکتب اور مدرسے میں جا کے سینہ ٹان کے کھڑا ہوتے ہو۔ اسکول والے تمہاری آخرت بنائیں گے، کل قیامت میں دیکھ لینا، اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ تم نے علماء کو، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، چاہے وہ مکتب میں نورانی قاعدہ پڑھانے والا ہو، چاہے وہ شیخ الحدیث، علماء علماء ہیں، چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے، چاہے MBA گریجویٹ جو بھی ہوں، وہ جاہل کے جاہل ہیں، اور علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کے پاس، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی وراثت، انبیاء کی وراثت ہے علماء، ان کے پاس شریعت محمدی ہے، ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہے جو اللہ رب العزت نے 1450 سال آج ہونے کو آیا ہے، آج تک باقی رکھا ہے۔ اور اسکول میں، اسکول کو اب تم مدرسے کمپیریزن کرتے ہو کہ اسکول، میرا بچہ، میرا بیٹا اسکول میں پڑھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، مدرسہ جائے، خالی یہ قرآن ختم کروا دیا بس ہو گیا، یہیں تک۔ یہ بھی سوچا ہے جس اولاد کو دنیا پڑھانے کے لیے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، میں اس سے منع نہیں کرتا کہ اپنی اولادوں کو انجینئر، ڈاکٹر بنائے اپنی اولادوں کو، لیکن ان کو دین کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے ساتھ بنائے، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اپنی اولادوں کو نماز کی پابندیاں کراؤ، 5 وقتہ نماز کی پابندیاں کراؤ، تبھی کچھ حالات بدلیں گے، نہیں تو پھر شکوہ شکایت کرتے رہ جانا کہ حکومت ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، ظلم تو تم نے اپنے اوپر خود کر رکھا ہے، حکومت کیا ظلم کرے گی؟ سمجھ میں آ رہا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو؟ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کی فکر کریں کہ ہماری نسل آگے ایمان پر باقی رہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو جو کہا گیا، جو سنا گیا، جو آج کا میرا موضوع تھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔